یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ چیف سیکرٹری درگا شنکر مشر نے میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت کلش یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اپنے خطاب میں چیف سیکرٹری نے کہا کہ میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت آئندہ 11 سے 30 اکتوبر تک ملک اور ریاست میں مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ثقافتی پروگراموں کے ذریعے نوجوانوں کو آزادی کی جنگ کے اہم واقعات اور مجاہدین آزادی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ 1 اکتوبر سے 13 اکتوبر کے درمیان امرت کلش میں ہر گھر سے جمع کی گئی مٹی کو دیہی علاقوں میں بلاک سطح پر، شہری علاقوں میں نگر پالکاؤں اور بلدیاتی اداروں میں بڑے کلش میں ملا دیا جائے گا۔ امرت کلش یاترا 13 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں سرکار کی آبی تحفظ کے لیے جل جیون مشن، امرت سروور تعمیر وغیرہ کامیاب کوششوں سے جھانسی کی زیر زمین آبی سطح میں 1.74 میٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی سرکار کی شہری وزارت نے پی ایم سوندھی اسکیم کے شمالی زون کے میٹنگ کل وارانسی میں منعقد کی۔ میٹنگ کو مرکزی وزیر مملکت برائے مالیات ڈاکٹر بھاگوت کشن راؤ کراڈ نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوندھی اسکیم کا مقصد غریب پٹی دکانداروں کو بہتر زندگی دینا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار کا ہدف 50 لاکھ لوگوں کو اس منصوبے سے مستفید کرنا تھا، جس کے تحت اب تک 45 لاکھ سے زائد لوگوں کو اسکیم کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ اسکیم کی شروعات 1 جون 2020 کو کی گئی تھی، جس میں ریہڑی پٹری دکانداروں کو 10,000 روپے کی پہلی قسط، 20,000 روپے کی دوسری قسط اور 50,000 روپے کی تیسری قسط کے طور پر قرض دیا جاتا ہے۔ ریاست کے سابق نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں راجیہ سبھا کے لیے نامزدگی کا پرچہ داخل کیا۔ اس موقع پر ریاستی بی جے پی صدر بھوپیندر سنگھ چودھری، دونوں نائب وزرائے اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک کے علاوہ کئی ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ ووٹنگ 15 ستمبر کو ہوگی۔ 9 ستمبر کو لوک عدالت کا انعقاد ضلع عدالت، فیملی کورٹ، موٹر حادثہ دعویٰ اتھارٹیز، کمرشل عدالتوں اور سبھی تحصیلوں میں کیا جائے گا۔ قومی لوک عدالت کی تشہیر کے لیے وین کو جسٹس اشونی کمار ترپاٹھی نے کل لکھنؤ میں ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ستمبر کا مہینہ تغذیہ ماہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی کے تحت بدایوں میں کل ضلع پروگرام افسر پرمود کمار سنگھ کی قیادت میں تقریباً 500 آنگن باڑی کارکنان نے تغذیہ ریلی نکالی۔ ریلی شروع ہونے سے قبل سبھی افسران و کارکنان کو تغذیے کا حلف دلایا گیا۔ مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب کے لیے کل 50.30% پولنگ ہوئی۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک چلی۔ 455 بوتھوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے کل امبیڈکر نگر کے ماڈل گاؤں چنتورا کے پرائمری اسکول کا معائنہ کیا۔ گورنر نے اسکول میں اسمارٹ کلاس کا معائنہ کیا اور اسمارٹ اسکرین کے ذریعے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو دیکھا۔ انہوں نے لائبریری، کچن اور مڈ ڈے میل کا بھی جائزہ لیا۔ گورنر نے گاؤں میں آنگن باڑی مرکز کا معائنہ کر کھیل اور درس و تدریس سے متعلق اشیاء کی 200 آنگن باڑی کٹس تقسیم کی۔ انہوں نے آنگن باڑی کارکنان سے کہا کہ ہر بچہ صحت مند رہے، اسکول جائے، یہ آنگن باڑی کارکنوں کی ذمہ داری ہے۔ شاہجہاں پور میں ضلع مجسٹریٹ امیش پرتاپ سنگھ ہاتھی تھان پرائمری اسکول کا اچانک معائنہ کرنے پہنچے اور تقریباً 1:30 بجے ہی اسکول بند ملنے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے تعینات اسٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی تعلیم کو لے کر لاپرواہی برتنے پر بی ایس اے سے بھی جواب طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے ملک کا مستقبل ہیں اور تعلیم کے سلسلے میں لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وقت سے پہلے کسی بھی اسکول کے بند ہونے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ اسکول کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وارانسی سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں کل صبح نکسلی کنیکشن معاملے میں این آئی اے نے چھاپے ماری کی۔ اطلاعات کے مطابق این آئی اے کی ٹیم نے اعظم گڑھ، دیوریا، وارانسی، پریاگ راج اور چندولی میں سرچ آپریشن چلایا۔
کانپور کے مشہور بکرو واقعے سے جڑے گینگسٹر معاملے میں کورٹ نے کل قصورواروں کو سزا سنائی۔ کانپور دیہات کی گینگسٹر کورٹ نے بکرو معاملے میں 23 ملزمین کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی اور سبھی پر 50,000 ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ کورٹ نے اس معاملے میں 7 ملزمین کو بری بھی کیا۔ واضح ہو کہ بکرو واقعہ 2 جولائی 2020 کا ہے، جب بکرو گاؤں میں دبش دینے گئی پولیس ٹیم پر وکاس دوبے کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی تھی، جس میں 8 پولیس والوں کی جان چلی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔